اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے سبق میں تختی نمبر 4 کا تیسرا حصہ یعنی واو مدہ شروع کیا جائے گا۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں آیا تھا، جو باتیں یہاں بتائی گئی تھیں وہی تمام باتیں واو مدہ کے ساتھ بھی ہیں، چند فرق کے ساتھ، کہ یہاں پر بتایا تھا کہ جس یا کے اوپر جزم آ جاتا ہے اس یا کو یا ساکن کہتے ہیں، اور یا مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ ایسے ہی یہاں پر ہے کہ واو مدہ جب واو کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس واو کا ایک نام رکھا گیا کہ اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ کے پڑھنے کا طریقہ کہ واو مدہ کو بھی الف مدہ یا مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی معروف آواز کا خیال رکھنا چاہیے، مجہول آواز سے بچنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش تو۔ اس کے اندر 2-3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک تو مقدار پوری ہونی چاہیے، تو نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو، کیونکہ اس کی مقدار ایک ہی الف ہے، تو نہ آدھا الف ہونا چاہیے نہ 1.5-2 الف ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ معروف آواز کا خیال رکھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے۔ مجہول آواز کون سی ہوگی؟ سو، لوگ پڑھتے ہیں او، تو اس کو او نہیں پڑھنا، یہ او بو یہ آواز مجہول ہو گئی ہے۔ معروف آواز کیا ہوگی؟ حمزہ واو پیش او، ثا واو پیش ثو۔ دوسری چیز، پہلی چیز تو یہ کہ معروف مجہول آواز کا خیال رکھنا ہے، مقدار کا خیال رکھنا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر ہجے کرنے کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو زبان کے جلدی کرنے کی وجہ سے دانتوں میں دب کر یا پس کر یا چب کر رہ جائے۔ مثلا ثا واو پیش تو، بالکل آرام سے ٹھہر کر بولنا، پیش کے شین کی آواز بھی صاف ہو، واو کی آواز بھی صاف ہو، اور ثا کی آواز بھی بالکل صاف ہونی چاہیے۔ پہلی بار میں ثا نکلے اور آخر بار میں بھی ثا نکلنا چاہیے۔ ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش صو، ضاد واو پیش زو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ مشق، نوح، نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح، طور، طا واو پیش طو، را پیش رو، طور، توبو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو،
نور نون واو پیش نو را پیش رو نور قالوا قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالوا یوحی یا واو پیش یو حا یا زیر حی یوحی یقوم یا زبر یا قاف واو پیش قو یقو میم پیش مو یقوم تکون تا زبر تا کاف واو پیش کو تکو نون پیش نو تکونو هارون ها الف زبر ها را واو پیش رو هارو نون پیش نو هارون قارون قاف الف زبر قا را واو پیش رو قارو نون پیش نو قارون داخرون دال الف زبر دا خا زیر خی داخی را واو پیش رو داخرو نون زبرنا داخرون سبقونا سین زبر سا با زبر با سبا قاف واو پیش قو سبقو نون الف زبرنا سبقونا باسطون با الف زبر با سین زیر سی باسی طا واو پیش طو باسطو نون زبرنا باسطون راجعون را الف زبر را جیم زیر جی راجی عین واو پیش عو راجعو نون زبرنا راجعون جس طرح سے الف مدہ اور یا مدہ کے قاعدے آئے تھے اسی طرح سے واو مدہ کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں پھر سے سنیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس واو کو ہم ساکن کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر جزم ہے جس حرف کے اوپر بھی یہ چھوٹا سا دال یعنی جزم بنا ہوا ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے پھر سے سنیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے ہمارے عمل کو قبول فرمائے اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد